اللہم انی اسألک الصحۃ، ہمارے نبی نے کہا اللہ میں تجھ سے صحت مانگتا ہوں. میں اللہم انی اسألک الصحۃ، نبی صحت مند تھے، اور نبی جنت کے 40 مردوں کی صحت رکھتے تھے، اور جنت میں ایک مرد کو 10 مردوں کی صحت حاصل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4000 مردوں کی صحت رکھتے تھے. 4000 مردوں کی صحت رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ میں آپ سے صحت کی سوال کرتا ہوں، میری صحت سلامت رکھیے، میری صحت سلامت رکھیے. نبی صحت مانگ رہے، اس لیے نہیں کہ صحت مند نہیں تھے، بلکہ اس لیے کہ صحت زائل ہو جائے تو کیا کیا آفتیں آ سکتی ہیں. نبی کو اس کا احساس ستاتا تھا، اور اپنی امت کو سکھاتے تھے مجھے تو اللہ لاچار نہیں کرے گا، تم لوگ اپنے لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے صحت مانگتے رہو، اور صحت مانگتے بھی رہو. اللہم انی اسألک الصحۃ، اور صحت کی اسباب کو اختیار بھی کرتے رہو. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ، عفت اختیار کرو، یعنی اپنے جسم کی طاقت کو ناجائز ذریعوں میں ضائع مت کرو. عفت اس کو کہتے ہیں، پاک دامن رہو، صرف حلال جگہ پر اپنی قوت کو استعمال کرو. انسان کی پورے جسم میں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کی قوت معنویہ ہے. اگر وہی طاقت وہ خرچ کرتا ہے، بیکار خرچ کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، جھوٹی لذتوں میں، وقتی لذتوں میں خرچ کرتا ہے، تو یہ عفت نہیں ہے. نبی فرما رہے عفت اختیار کرو. یہ عفت جو ہے یہ پاک دامنی اختیار کرو. یہ اختیار کرو گے اس کو ریزرو رکھو. جب یہ ریزرو رہے گی تو تم صحت مند رہو گے. تو صحت کی فکر کرو. تو حضور نے کہا اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ. پھر اس کے بعد فرمایا والامانۃ. عفت کیسے باقی ملتی انسان کو؟ امانت داری سے ملتی ہے. امانت داری یہ ہے کہ یہ آنکھوں کا استعمال بے پردگی میں مت کرو. اگر انسان آنکھوں کو ناجائز جگہوں پر استعمال کرے گا، وہ فوٹو دیکھے گا، موبائل میں غلط مناظر دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، برہنہ ہوڈنگز دیکھے گا، اخبارات میں ننگی تصویریں دیکھے گا، یا یہ کہ وہ فلمیں دیکھے گا، ٹی وی پر دیکھے گا. جتنے آج کی دنیا میں بن گئے ہیں ایسے سارے اسباب، گھر گھر جیب جیب آ گئے ایسے اسباب. اب یہ جو سارے اسباب ہیں ان میں امانت سے کام لو. امانت یہ ہے کہ موبائل فون کا اس کام کے لیے استعمال کرو جہاں تک جائز ہے، اور جہاں ناجائز ہے وہاں استعمال مت کرو. یہ امانت داری ہے. حضور نے فرمایا امانت داری اختیار کرو. اور وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق پیدا کرو اپنے اندر. اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ سے گھبرائے. اللہ کی نافرمانی سے گھبرانا اچھے اخلاق کہلاتے. اچھے اخلاق یہ ہیں. حسن الخلق اس کو حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے گھبراتا، گناہ سے شرماتا ہے، وہ اچھے اخلاق والا ہے. جو گناہ سے شرماتا ہو، تو گناہوں سے ہم شرمائیں، نامحرموں سے چیٹنگ نہ کریں، نامحرموں سے ٹیکنگ نہ کریں، نامحرموں سے روابط نہ رکھیں، کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھیں. یہ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق ہے. نبی نے یہ اخلاق سکھائی ہے. یہ حسن اخلاق کا ہمیں اختیار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی خاتون نے پردے کے پیچھے سے کچھ دیا، اور وہ خاتون آپ کے گھر والے نہیں تھے، گھر والے تو گھر میں رہتے تھے، کبھی کبھی باہر والے آتے تھے تو پردہ ڈال دیا. نبی سے کچھ پوچھنا ہے تو انہوں نے کوئی چیز حضور علیہ السلام کو دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ چونکہ جاننے والی خاتون تھی، یعنی آپ کے جاننے والوں میں سے تھی مگر نامحرم تھی، آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم ایک خاتون ہو، اپنے ہاتھوں پر مہندی کیوں نہیں لگا لی؟ مہندی لگا لینا چاہیے تاکہ نامحرم اس طرف دیکھے ہی نہیں، اس کو پتا چلے یہ مرد کا نہیں عورت کا ہاتھ ہے، تو اس کو دیکھے بھی نہیں، اس طرف نگاہ بھی نہیں کرے. تو اس لیے تم کو اپنی احتیاط کرنی چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنی پابندی کروائی، اور خود پابندی کی نبی ہونے کے باوجود. اور ہم ہر جگہ ملے جلے گھلے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم جو ہے آفسوں میں کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے عورتیں، مرد، جوان بچے، جوان بچیاں سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ملتے جلتے، ہنستے بولتے ہیں. یہ حسن اخلاق نہیں ہے.
یہ حسن اخلاق نہیں ہے. حسن اخلاق بنا بنا کر باتیں کرنے کو نہیں کہتے. حسن اخلاق کہتے ہیں آدمی کا اللہ کی نافرمانی سے حیا کرنا اور شرم کرنا، اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں. تو ہمارے اندر حسن اخلاق نہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہنا. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی دعا کیسی ہے، کتنی جامع ہے. بزرگوں نے اس کے اوپر تو پوری تربیت کر دی لوگوں کی. ایک دعا پر پورے ذہن کی تربیت کر دی. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. اب اس کو آپ پیچھے کی طرف سے آئیے. بتایا جا رہا ہے نبی کے ذریعے سے، دیکھو سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ اللہ پہ ایمان لانا اور اللہ تعالی کی تقدیر سے راضی رہو. امیر رہو غریب رہو، جس حال میں رہو، اللہ جس حال میں رہے اس حال میں رہنا سیکھ لو. اور اللہ پر اطمینان، اعتماد اور توکل یہ سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرو. اس کے بعد تمہارے اندر حسن اخلاق آنے چاہیے کہ اخلاق تمہارے اچھے ہوں، عمدہ ہوں، بڑھیا ہوں. یعنی گناہوں سے شرم آتی ہو اس لیے گناہوں سے دور بھاگتے ہوں اور نیکیوں کو پسند کرتے ہوں. یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو. جب حسن اخلاق پیدا ہو جائیں گے تمہارے اندر تو تمہارے اندر امانت داری پیدا ہو جائے گی. جب امانت داری پیدا ہو جائے گی تو اس کی برکت سے تم عفیف رہو گے، عفت کی صفت آ جائے گی. اور جب عفت آئے گی تو صحت سلامت رہے گی، اور صحت سلامت رہی تو جان ہے تو جہان ہے. پیارے، پوری زندگی کی خوشیاں صحت کے ساتھ جڑی ہوئی. پوری زندگی کی خوشیاں صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. صحت نہیں تو کھاؤ گے کیا، ہضم نہیں کرو گے. صحت نہیں تو کیا شادی کرو گے، کیا انجوائے کرو گے. صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان. کاروبار کیسے کرے گا؟ صحت نہیں تو سفر کیسے کرے گا؟ صحت نہیں تو پکنک کو کیسے جائے گا؟ صحت نہیں تو نماز کیسے پڑھے گا؟ صحت نہیں تو روزہ کیسے رکھے گا؟ دین دنیا سب صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہیلتھ سب سے قیمتی چیز ہے انسان کے پاس. تو حضور فرمانے سکھا رہے ہیں دعا سے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. اس پوری دعا میں فلسفہ صحت بیان کر دیا. فلسفہ صحت یعنی ہیلتھ کی تھیوری بیان کر دی حضور نے، تفصیل پوری. ادھر سے آؤ، نیچے سے. پہلے ایمان درست کرو اور پھر اس کے بعد خلق حسن پر آؤ، پھر امانت داری پیدا کرو، پھر عفت پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد صحت ملے گی، اور صحت ملی تو دین دنیا سب مل جائیں گے. دونوں جہاں مل جائیں گے انسان کو. صحت سلامت. اہل اللہ کو صحت ہے تو اللہ نے ان کی دنیا بھی مزیدار کر دی اور ان کی آخرت کا انہوں نے اتنا کما لیا کہ تصور نہیں کر سکتے. اتنی آخرتیں کما لی. صحت اچھی تھی تو سب اچھا ہے. صحت اچھی ہے تو اگر اللہ کی تقدیر سے کچھ تکلیفیں ہیں تو برداشت تو کرے گا. انسان کی صحت اچھی ہے تو برداشت کر سکتا ہے. یہ کہتے ہیں مقابلے کی طاقت. صحت کے مقابلے کی طاقت آدمی کے اندر موجود ہو.